اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد میں 3 دن آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ جس سے کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ کیا خاص بات ہے اس عمل کی، جس کی وجہ سے اللہ اس عمل کی برکت سے عمل کرنے والے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے مطابق اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت ساری دنیا نیند میں ہوتی ہے، اس وقت کچھ خاص بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بندے کی یہی ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے اگر آپ کی دعا جب قبول نہ ہو رہی ہو، تب آپ تہجد کے وقت صرف 2 رکعت نوافل نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کر لیں، اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کی نیت سے صرف 3 دن کر لے گا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ چیز کو پا لیں گے جس کے لیے آپ نے عمل کیا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے یا دلی مراد ہے، وہ نیک ہو، جائز ہو، کسی غلط کام کے لیے نہ ہو۔ بس پھر آپ اس عمل کا کمال دیکھتے جائیں کہ اللہ آپ کی ناممکن حاجت کو کیسے آسان طریقے سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے اسباب بنتے جائیں گے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ بہت ہی فتنے فساد سے بھرا پڑا ہے۔ ہر انسان بس اپنی کسی بھی خواہش کا شکار ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراً کامیابی مل جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو پا سکے۔ تو ایسا ممکن ہے کیا؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہی فوراً کامیابی دیتا ہے، اور ایسا ہونا اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تو سن لو کہ ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لیے ہر وقت کوششیں کرتا رہتا ہے، اس کی اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے، اور وہی اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے، تو آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ آپ کی بھی غیبی مدد کرے گا، اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں۔ بس تھوڑا صبر کا دامن بھی تھامے رکھیں۔ تو آج کا وظیفہ ایسا ہی پاورفل گارنٹیڈ وظیفہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے عام لوگوں کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ اس عمل سے آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظارہ دیکھتے جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آ جائے، یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے، تو آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں۔ جیسے شادی کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے، کسی خاص جگہ پر جاب حاصل کرنے کے لیے، جلد سے جلد دولت حاصل کرنے کی خواہش ہے، یا کسی بیماری سے شفا کے لیے، یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں، گھر میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو جائز محبت کے لیے راضی کرنا ہے، یا کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے، جیسے گھر میں شادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں، یا کسی کو انٹرویو کا کال آ چکا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ تیر کی طرح کام کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عمل کی اجازت صرف جائز حاجت کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی مومن بھائی بہن یہ عمل کو جائز حاجت کے لیے بنا اجازت کے کر سکتے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ تو تہجد میں آیت الکرسی کا 3 دن کا وظیفہ۔ اب یہ وظیفہ صرف 3 دن کا عمل، ویسے اس عمل سے ایک ہی دن میں کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ وظیفہ لگاتار 3 دن لازمی کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں، اسی لیے اس عمل کو ہو سکے تو 3 دن آدھی رات میں اٹھ کر تہجد کے وقت کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو ہی آپ دوسرے وقت میں یہ عمل کو کر لینا۔
تو یہ وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اپنی حاجت کی نیت سے صرف 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کریں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت سے 2 رکعت نوافل ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں رکعتوں میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، اور اگر آپ صرف ایک مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی۔ اب اس نماز کے ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنی، یہ یاد رکھیں، بلکہ ہر سجدے میں 40 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں میں 40 مرتبہ اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں 40 مرتبہ، یعنی کل ملا کر 160 مرتبہ آیت الکرسی کو اس نماز میں آپ پڑھ لیں گے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جہاں نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر اپنے سامنے گھڑی کو رکھ لیں، کیونکہ آپ کو کم سے کم 10 منٹ تک لازمی اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ آپ کو 10 منٹ لازمی دعا مانگنی ہے، اسی لیے اپنے سامنے ایک گھڑی کو رکھ لیں یا تو فون کو سامنے رکھ لیں۔ بس یہ وظیفہ اسی طرح لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی صرف 3 راتیں یہ عمل کو کر لے گا تو یقیناً وہ ایسا کمال دیکھے گا کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یہ وظیفہ کرامتی وظیفہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو صرف 3 راتیں تہجد میں یہ وظیفہ کریں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بے شک اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی حاجت ہے، مراد ہے۔ یہ وظیفہ آپ لکھ کر رکھیں، ایسی کوئی بھی مراد یا حاجت پیش آ جائے تو آپ فوراً 3 دن یہ عمل کو کر لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ تو یہ عمل بڑا ہی کرامتی عمل ہے اور آسان بھی ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ بس صرف 3 دن تھوڑی سی مشقت کرنی ہے کہ آپ کو تہجد کے وقت اٹھنا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تہجد کے وقت اس عمل کو کرے گا جو اپنی دلی مراد کو پوری کرنا چاہتا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے عمل میں جان آ جائے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کی نیت سے صرف 3 دن کر لے گا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ چیز کو پا لیں گے جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے۔ بس پھر آپ اس عمل کا کمال دیکھتے جائیں کہ اللہ آپ کی ناممکن حاجت کو کیسے آسان طریقے سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے اسباب بنتے جائیں گے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔